OCD کیا چیز ہے بیسیکلی؟ OCD کوئی عادت نہیں ہے، خالی صفائی نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ بڑھ کے ایک خطرناک ذہنی بیماری ہے۔ یہ دماغ کی ایک جنگ ہے۔ جو بندے کو OCD ہوتی ہے نا، کیسے پتہ چلے گا کہ اس بندے کو OCD ہے؟ اگر آپ کو اتنے زیادہ وہم آ رہے ہیں دن میں، پھر اس وہم کے نتیجے میں اس پہ آپ عمل کریں، یعنی کہ کتنا کامن ہے سر OCD، یا کیسے لوگ، کتنے عمر کے لوگ، ینگ لوگوں میں زیادہ آ رہے ہیں آج کل، یا صرف بس ایک ٹاپک بن گیا ہے OCD؟ ٹاپک تو OCD بالکل ہے، کیونکہ آج کل اس پہ میمز بہت بنتی ہیں کہ مائی OCD از ناٹ سیٹسفائنگ۔ زیادہ تر فیمیلز میں، لڑکیوں میں، ہماری بہن بیٹیوں میں یہ تعداد 3 گنا زیادہ دکھائی گئی ہے۔ کازز کیا ہے سر OCD کی، وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کے خاندان میں ہے، اگر آپ کے دادا دادی، نانا نانی یا والدین میں ایسی بیماری ہے، واضح امکان ہے کہ آپ کے اندر۔ کتنے ایسے اقسام ہیں کہ ہمارے پاس OCD والے آتے ہیں؟ سب سے بڑی جو ہے وہ تو فیئر آف کنٹیمنیشن ہے، اور سب سے کامن جو ہے وہ ناپاکی، واشنگ ہے، بار بار اپنے آپ کو دھونا، وضو کرنا، غسل کرنا۔ وسوسہ اور کالا جادو، کیوں OCD کو اس کے ساتھ کنفیوز کر دیا جاتا ہے؟ وسوسہ، وہم، الہام، آبسیشن، یہ سارے ہمارے دماغ کے اندر کی سوچ ہیں۔ CBT اور ERP کتنی افیکٹو ہیں یہ دونوں OCD میں؟ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی میں ہم ایسی سوچوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں مریض کے ساتھ سمجھ کے کہ جو کہ اس کی ان ریئلسٹک تھاٹس۔ ERP کی بات کرتا ہے، ایکسپوجر اینڈ رسپانس تھراپی۔ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے مائنڈ کاسٹ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ کیا آپ کا دماغ کبھی ایسے سوچوں میں پھنس جاتا ہے، یا آپ کبھی اتنے سوچوں میں سٹک ہو جاتے ہیں کہ آپ ان سوچوں سے نکل نہیں پاتے؟ کیا وہ سوچیں آپ کو بار بار کسی کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں؟ سوچ آتی ہے اور پھر آپ کام کرتے ہیں، پھر سوچ آتی ہے، آپ دوبارہ وہ کام ریپیٹ کرتے ہیں، جیسے چیزوں کی چیکنگ ری چیکنگ ہو گئی، ہاتھ دھونا ہو گیا، بار بار ہاتھ دھوتے ہیں۔ کیا یہ کوئی عادت بن جاتی ہے انسان کی، یا یہ کوئی بیماری ہے؟ تو اسی پہ آج بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر علی احسان مفتی، جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ OCD کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، علامات کیا ہے، اور ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، بڑا اچھا آپ نے آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر جسے OCD کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے تعارف کرایا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ ٹاپک چنا۔ تھینک یو سر۔ اور ہم کہ یہ بڑا ایک حساس ٹاپک ہے اور لوگ اسے اگنور کر دیتے ہیں بیسیکلی۔ تو سر کیا سمجھتے ہیں OCD کیا چیز ہے بیسیکلی، یا اس کے ہم سمٹمز کی بات کریں تو کیا ہے OCD؟ دیکھیں، آپ نے جیسے شروع میں بتایا کہ لوگ اسے ایک عادت سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس ایک صرف صفائی کی بیماری ہے، لوگ یہ ایک عادت ہے، لوگ بار بار چیزوں کو صاف رکھتے ہیں، باتھ روم میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، وضو بار بار کرتے ہیں، اپنا ہاتھ بار بار دھوتے ہیں، بار بار شاور کرتے ہیں، غسل میں ان کا ٹائم بہت لگتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کو نماز پڑھنے میں بھی مشکلات ہوتی ہیں، وہ رکعت بار بار پڑھتے ہیں، جب وہ کوئی صورت ہوتی ہے اس میں بھی ان کو مشکلات ہوتی ہیں۔ ہم نے اسٹوڈنٹس میں یہ دیکھا ہے کہ وہ بار بار چیزوں کو دہراتے ہیں، جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں، ریپیٹیشن کرتے ہیں۔ تو OCD کوئی عادت نہیں ہے، خالی صفائی نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ بڑھ کے ایک خطرناک ذہنی بیماری ہے۔ یہ دماغ کی ایک جنگ ہے۔ آپ کے جس کو بندے کو OCD ہوتی ہے نا، وہم کی بیماری، تو یہ ایک دماغ کی جنگ ہے، اور یہ ایسا وہم ہے جس کے بارے میں حکیم لقمان نے کہا تھا کہ وہم کا علاج نہیں ہے، لیکن خوشخبری یہ کہ وہم کا علاج ہے۔ اور OCD جس طرح نام سے ہی ظاہر ہے، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر۔ تو اگر میں اس کو سادہ الفاظ میں کہوں، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کو ایک ایسی سوچ آتی ہے جو اس کی اپنی سوچ ہو۔ پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور ایک ہی وہی سوچ اس کو بار بار آتی ہے۔ اچھا، جب وہ بار بار آتی ہے، وہ اس سوچ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، ریزسٹ کرتا ہے، لیکن روک نہیں پاتا۔ اچھا، جب وہ روک بھی نہیں پاتا تو پھر اس سوچ کے نتیجے میں وہ اس پہ عمل کرتا ہے، اور بار بار کرتا ہے، وہ بار بار کرتا ہے۔ تو اس عمل کے پروسیس کو ہم کمپلشن کہتے ہیں، یہ کمپلسو ایکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عمل کرنے کو۔ اس کے نتیجے میں اگر وہ کمپلسو ایکٹ نہ کرے، یعنی کہ وہ جو obsession تھاٹ بار بار سوچ آ رہی ہے، اگر وہ اس پہ عمل نہ کرے تو اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کو انگزائٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب وہ عمل تو کر لیتا ہے، اس نتیجے میں اس کا ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے، تو اس کو ہم آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اب آپ نے جیسے بار بار واشنگ کا کہا کہ لوگ صفائی میں بہت ٹائم لگا دیتے ہیں، چیکنگ پہ بھی آگے ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے بڑے مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم وضو کرتے ہیں یا نہاتے ہیں۔ تو جب میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ کافی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ جب کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ہاتھ دھو دیتے ہیں، ہاتھ صاف کر لیتے ہیں،
اس کو خشک کر لیتے ہیں تولیے سے, تو پھر وہ ان کو پھر ایک سوچ آتی ہے جو ان کی دماغ کے اندر سوچ ہوتی ہے, اپنی سوچ ہوتی ہے کہ نہیں ہمارا ہاتھ گندا ہے, اس میں جراثیم ہے, پھر وہ جا کے پھر ہاتھ دھوتے ہیں. لیکن ہاتھ دھونے سے پہلے ان کو یہ سوچ بار بار آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہاتھ دھو, وہ اپنی دماغ میں جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہاتھ میرا صاف ہے, بھی میں نے ہاتھ دھویا ہے, لیکن وہ سوچ ان کو بار بار آ رہی ہوتی ہے, وہ اس کو روک رہے ہوتے ہیں, مزاحمت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے ہاتھ نہ دھویا تو ان کے اندر ایک گھبراہٹ, انگزائٹی آ رہی ہوتی ہے, ایک بے چینی سی آ رہی ہوتی ہے, سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, اور پھر آخر میں اس کے نتیجے میں آ کے وہ ایک کمپلشن کرتے ہیں, ایک رد عمل, ایک بیہیویئر کرتے ہیں, اور جا کے وہ پھر ہاتھ دھوتے ہیں. اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں, وہ بیچارے گھنٹے گھنٹے ہاتھ دھوتے رہتے ہیں, اس طرح غسل کرتے رہتے ہیں, اور نہانے کا بھی عمل اسی طرح ہوتا ہے. تو سر کیسے پتہ چلے گا کہ اس بندے کو یہ آیا ہے ہمارے ساتھ تو اس کو OCD ہے؟ ہاں, کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں عموماً طور پہ جو یہ الہامات کی بیماری ہے, وہم نہیں, اس میں الہامات ہوتے ہیں. وہم کا اگر جو آپ اس کو زیادہ کریں, کیسے پتہ چلے گا؟ ویسے تو وہ بندہ اندر ہی اندر کوڑا ہوتا ہے, اور اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میری بیماری ہے, بلکہ وہ تو لوگوں سے اس چیز کا ذکر بھی نہیں کرتا. اور اس کی جو پروڈکٹیویٹی ہے, اگر وہ آپ سوچیں نا کہ ایک بندہ واش روم میں اگر نہاتے ہوئے ایک بندے کو 10-15 منٹ لگتے ہیں, تو اس کے گھنٹہ 2 گھنٹہ لگتا ہے. بلکہ ہمارے پاس تو مریض آتے ہیں, وہ کہتے ہیں گھر کا سارا پانی وہ ختم کر دیتا ہے. عورتیں آتی ہیں کہ ان کی جو بیٹیاں ہیں گھر کا سارا پانی گھر دھونے میں لگا دیتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہوئے 1-1 گھنٹہ لگا دیتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک سپارہ پڑھنے میں پورا دن گزار دیتے ہیں, ان سے وہ سپارہ ایک ہی پیج پہ اٹک جاتے ہیں. بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. تو کیسے ڈائگنوز کیا جائے؟ دیکھیں, اگر آپ کو اتنے زیادہ وہم آ رہے ہیں دن میں, اگر آپ کو وہم آ رہے ہیں, پھر اس وہم کے نتیجے میں, آبسیشنس کے نتیجے میں اس پہ آپ عمل کریں, یعنی کہ کمپلشن کر رہے ہیں, اگر دن میں اس کے نتیجے میں آپ کا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے آپ کا اس وجہ سے ضائع ہو رہا ہے, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو وہم آتے ہیں, آبسیشنز آتے ہیں, آپ کو اس کے نتیجے میں کمپلشن, اس کے نتیجے میں آپ عمل کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کا دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں, تو اس میں جو ہمارے ICD-11 اور DSM-5 جو کہ ہمارا نفسیات کی وہ کرتا ہے, ڈائگنوسس کرتا ہے, اس کے مطابق آپ کو OCD کی بیماری ہے. اور یہ آپ کو چاہیے کہ آپ جلدی اپنے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے علاج کروائیں, کیونکہ یہ عمل ابھی نہیں شروع ہوا, یہ بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہے. کتنا کامن ہے سر OCD, یا کیسے لوگ, کتنے عمر کے لوگ, ینگ لوگوں میں زیادہ آ رہے ہیں آج کل, یا صرف بس ایک ٹاپک بن گیا ہے OCD؟ دیکھیں ٹاپک بن گیا ہے, ٹاپک تو OCD بالکل ہے, کیونکہ آج کل اس پہ میمز بہت بنتی ہیں کہ مائی OCD از ناٹ سیٹسفائنگ, تو یہ لوگ میمز کے زور پہ بھی بناتے ہیں اور اس کو ایز اے مذاق بھی لیتے ہیں. لیکن جس بندے کو OCD ہوتا ہے وہ ایک انتہائی مشکل سے, جیسے میں نے کہا, یہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہماری دماغ کی جنگ ہے, اور وہ ان کی اتنی انرجی جنگ کھینچ لیتا ہے کہ وہ باقی کسی کام کے نہیں رہتے. دیکھیں نا, اگر آپ کی گاڑی ہے, اس میں گاڑی کا ایک پرزہ خراب ہو جائے, انجن کا ایک پرزہ خراب ہو جائے, آپ کی گاڑی کی ساری جو فیول وہ کنزم کر جائے, تو گاڑی تو چلے گی نہیں آگے. تو اسی طرح ان کی دماغ کی ساری انرجی ان سوچوں میں اتنی زیادہ لگ جاتی ہے کہ پھر وہ آگے کسی کام کے نہیں رہتے. لیکن اگر آج جو آپ نے بات کی کہ کتنے لوگ سفر ہوتے ہیں, تو ابھی تک 250 ملین لوگ جو ہیں دنیا میں آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کا شکار ہیں, یعنی کہ اتنی بڑی تعداد ہے. اگر اس طرح دیکھا جائے تو سالانہ 1 سے 1.5% آبادی 1 to 1.5% لوگ جو ہیں وہم کی بیماری, آبسیسو کمپلسیو OCD کی بیماری کا شکار ہیں. اس میں یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں میں 15 سال 16 سال کی بعد یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کو 20 سال 24 سال کی عمر میں یہ بیماری ظاہر ہوتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ اسٹیٹس کے مطابق جو کہ ہمیں جو ریسرچ بتاتی ہے کہ زیادہ تر فیمیلز میں, عورتوں میں, اگر وہ 22 سال سے کم ہیں, اگر وہ 22 سال سے کم لوگ, یعنی کہ 16 سال اور 22 سال کی عمر میں جو لوگ آتے ہیں, تو خواتین میں, لڑکیوں میں, ہماری بہن بیٹیوں میں یہ تعداد 3 گنا زیادہ دکھائی گئی ہے. لیکن اگر 22 سال یہ اس سے زیادہ کی تعداد دیکھی جائے تو مردوں اور پھر خواتین میں تقریباً برابر ہے. لیکن اس چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. لوگ ہنستے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ بھائی ہنستے ہیں اپنی بہنوں پہ کہ یہ تو اس کی عادتیں ایسی ہیں, یہ تو بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین رہتی ہے,
اور اس کو صفائی کی عادت ہے. یہ تو ہمارا, بلکہ لوگ غصے ہوتے ہیں, باپ کا غصے ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ پانی کے تو مسئلے ہیں, پانی آتا نہیں, یہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے, اور یہ سارے گھر کا پانی جو ہے 1 گھنٹے میں ختم کر دیتی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بڑی قسم کی OCDs ہیں جو کہ تنگ کرتی ہیں. لوگ پرفیکشنزم کے ساتھ اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں. لوگ پرفیکشنزم کے ساتھ اس کو کرتے ہیں, اور لوگ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ جو مشہور بالی ووڈ ایکٹر ہیں عامر خان, وہ بھی تو پرفیکشنسٹ ہیں, اور ایک ہالی ووڈ کے ایکٹر ہیں لیونارڈو ڈی کیپریو, ان کی تو بڑی مشہور ایک فلم بھی آئی تھی اس پہ, وہ بھی پرفیکشنسٹ ہیں, تو ان کو بھی OCD اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. دیکھیں ان کا پرفیکشنزم ہونا کچھ اور ہے. جو پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں وہ اپنا کام, ان کی پروڈکٹیوٹی, ان کی کریٹیوٹی, ان کا کام جاری رہ رہا ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں اپنا کام جاری رکھتے ہیں. لیکن OCD کی والے بندے کی بیماری اسٹک ہو جاتی ہے. اس کا دن میں گھنٹہ اس کی OCD کی وجہ سے اگر وہ ہو رہی ہے خراب, تو اٹ مینس کہ آپ کو اپنا ضروری ہے کہ علاج کرانا چاہیے. پہلے آئیڈینٹیفائی تو کریں اپنے پرابلم کو کہ پرابلم ہے کیا, اس کا آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو پہچانیں. کازز کیا ہے سر OCD کی, وجہ کیا ہے؟ یا کوئی اسٹریس کی وجہ سے ہے, یا ہمارا کوئی برین فنکشن یا برین میک اپ ایسا ہوا ہوتا ہے, یا ہو جاتا ہے برین؟ OCD میں بھی دیکھا گیا کہ جیسے باقی دیگر ذہنی بیماریوں میں ہے کہ اگر آپ کی خاندان میں ہے, اگر آپ کے دادا دادی, نانا نانی یا والدین میں ایسی بیماری ہے, تو حتی الواضح امکان ہے کہ آپ میں بھی ایسے زیادہ چانسز ہے کہ آپ میں بھی, مطلب جینیٹک فیکٹرز بھی ہیں. ہاں, اس کو جینیٹک فیکٹر بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ بیماری آئے گی. لیکن اس کے علاوہ یہ بیماری کیوں آتی ہے, جینیٹکس کی وجہ سے کیوں ٹرانسفر ہوتی ہے؟ سوال یہ کہ ہمارے دماغ میں کیا مسئلہ ہے کہ وہ ہوتا ہے. ہمارے دماغ میں, جیسے میں نے بار بار ہم لوگ اپنے پوڈ کاسٹ میں کہتے رہتے ہیں کہ کیمیکلز ہوتے ہیں, اس میں ڈوپامین بھی ہوتا ہے, نان ایڈرینلین اور ایڈرینلین ہوتا ہے, آکسیٹوکسن بھی آتے ہیں. لیکن دماغ کا جو ایک بڑا ہی ضروری کیمیکل ہے جس کو سیروٹونین کہتے ہیں, سیروٹونین میں امبیلنس ہوتا ہے. بلکہ سیروٹونین میں امبیلنس خالی نہیں ہوتا, جو سیروٹونین ایک جگہ سے جاگتا ہے دوسری جگہ سے جاتا ہے, جو سیروٹونین کا پاتھ وے ہوتا ہے, جس کا بلکہ سیروٹونین کا جو روٹ ہوتا ہے اس میں امبیلنس ہوتا ہے, وہ روٹ خراب ہو جاتا ہے. پورے برین میں سیروٹونین جو روٹ ہے وہ نہیں خراب ہوتا, اس میں خاص ایک جگہ ہے برین میں, اس کو کہتے ہیں آربیٹو فرنٹل کمپلیکس, آربیٹو فرنٹل ایریا. مطلب آپ کے آربیٹو فرنٹل ایریا ہے, اس جگہ میں یہ آپ کی زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ یہ خاص جو ہے ایب نارملٹی ہوتی ہے. تو پرانے زمانے میں, جو پرانے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, آربٹ اور فرنٹل ایریا جو ہے وہ یہ ایریا کہلاتا ہے. مطلب آربٹ آنکھ کا ایریا, فرنٹل یہ ایریا. پرانے زمانے میں جو میں آپ کو بات کروں کہ وہ بادشاہوں والے زمانے میں جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی, تو OCD کے علاج میں ایسا آپریشن کرتے تھے کہ جس میں آپ کی آنکھ کے پیچھے ایک سوراخ کرتے تھے اور یہ آربٹ فرنٹل یہ جگہ نکال دیتے تھے, تو اسے OCD تو ٹھیک ہو جاتی تھی. لیکن دیکھیں کتنا پینفل پروسیجر ہے, اور اس کے ساتھ اس کی یادداشت متاثر ہوتی تھی. تو لیکن اب اللہ کا شکر ہے کتنے اچھے اچھے علاج آ گئے کہ یہ بہتر ہو گئی ہے. اس کے ساتھ میں ایک اور چیز, سوری میں آپ کے کوشچن سے پہلے, کہ میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے کہ اگر ایک ماں کو OCD ہے یا باپ کو OCD ہے, تو بچے ماڈلنگ کرتے ہیں, بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں, بچے اپنے ماں باپ کو فالو کرتے ہیں. تو اگر ایک ماں کو OCD ہے, وہ بار بار غسل کری ہے, وہ بار بار چیکنگ کرے, بھی اس پہ ہم ٹائپس آف آبسیشنس پہ آئیں گے, لیکن خاص قسم کے وہم, خاص قسم کے اس کے آتے ہیں جو کہ اب نارمل آتے ہیں, تو بچے بھی اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. حالانکہ بچے میں ان کا یہ برین ایریا بالکل ٹھیک ہوگا, لیکن جب وہ آتے ریپیٹ کرتے ہیں تو بچوں کا تو نیورولل سسٹم, ان کا تو برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, تو ان کا بھی پھر آربیٹو فرنٹل کارٹیکس میں پھر یہ ایک وائرنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور پھر وہ بھی OCD کے شکار ہو جاتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں سر, تو کہتے ہیں کہ ہاتھ دھوتے ہیں بار بار, فیئر آف کنٹیمنیشن ہم جسے کہتے ہیں, یا پھر زیادہ سے زیادہ چیکنگ ری چیکنگ ہو گئی. تو اور کتنے ایسے اقسام ہیں کہ ہمارے پاس OCD والے آتے ہیں سر؟ وہم کی بڑی قسمیں آتی ہیں ہمارے پاس, بہت قسم آتی. سب سے بڑی جو ہے وہ تو فیئر آف کنٹیمنیشن ہے, یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ یا آپ ناپاک ہو جائیں گے, اور سب سے کامن جو ہے وہ ناپاکی واشنگ ہے, بار بار اپنے آپ کو دھونا, وضو کرنا, غسل کرنا. کل آپ نے, میں نے ایک مریض دیکھا تھا جو کہ بیچارہ اپنے کپڑوں پہ, جب اس کے لٹکے ہوئے کپڑے ہیں, اب اس کی استری خراب ہو جائے, وہ بیچارہ ان کو ہر وقت استری کرتا ہے یا کرواتا ہے اپنی بیگم سے. ابھی دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی ایک ایبنارملٹی ہے, مطلب ہاں, اب اس کے کپڑے بھی ہینگر میں لٹکے ہوئے ہیں, ان کی استری خراب تو ہوگی کبھی نہ کبھی, وہ ان کو بار بار استری کرواتے ہیں, یہ اس کی OCD ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے دیکھا چیکنگ والا, کہ آپ اپنے گھر کا گیٹ لاک کریں گے, آپ
واپس کمرے کی طرف جائیں گے آپ کو ایک دم ایک وہم آئے گا, آپ کے دماغ کے اندر ہوگا کہ نہیں یہ دروازہ میں نے لاک کیا کہ نہیں لاک کیا. وہ جا کے پھر سے جا کے وہ لاک چیک کرتے ہیں, پھر جائیں گے واپس, پھر دوسری دفعہ آپ کو سوچ, تیسری دفعہ آئے گی, آپ اس کو ریزسٹ کریں گے لیکن آپ کو انگزائٹی کی گھبراہٹ بے چینی ہوگی کہ آپ پھر بھی کہیں گے یار بند ہے, لیکن پھر آپ جائیں گے اس کو چیک کریں گے. تو یہ چیکنگ ریچول ہے. چیکنگ میں اور بھی ریچول ہو سکتے ہیں, خالی نہیں ہو سکتا. کچن میں گیس چیکنگ کا بڑا ہم نے دیکھا ہے, بار بار جا کے گیس چیک کرتے ہیں, بار بار وہ گیس کا نوب دیکھا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں جب گیس چیک کرتے ہوئے کبھی کبھی گیس کھول آتی ہیں, جس سے کتنے ایکسیڈنٹس بنے. ہم نے کتنے جو فائر ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں اس کے جب ہم نے انالیسس کیے تو بعد میں اس کے پیچھے OCD کی چیکنگ نکلی ہے کہ چوتھی پانچویں دفعہ غلطی سے گیس نوب کھول آئی ہیں, گیس آن تھا تو بس ادھر سے وہ ہو گیا. اچھا, چیکنگ ریچول کے علاوہ اور بھی بہت عجیب قسم کی OCDs ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ جی میں اگر میں بھیڑ میں کھڑا ہوں, بس میں کھڑا ہوں, تو ایک دم آپ کو ایک تھاٹ آتی ہے کہ جی میں بھیڑ میں اس بندے کو ٹچ کر لوں. جی مطلب فار ایگزامپل اگر میرے ساتھ میں ادھر بیٹھوں, میرے ساتھ ادھر ایڈیٹر ہے, تو مجھے ایک دم تھاٹ آئے گی کہ میں اس میرے ایڈیٹر کو ٹچ کروں. اگر میں نے ٹچ نہ کیا تو ان کو یہ تھاٹ آتی ہے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا, میرے ساتھ یا میری فیملی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا. پھر اگر وہ نہیں ٹچ کرتے تو ان کو ایک عجیب قسم کی انگزائٹی آتی ہے کچھ, اور وہ ہر وقت ایک تو وہ بہانے میں ان کو ٹچ کرتے ہیں. یہ چیز میں نے دیکھا ہے کہ بسوں میں بھیڑ میں لوگ ٹچ کرتے ہیں, اور اس کو غلط نہ سمجھے گا کیونکہ مطلب یہ میلز کو بھی ٹچ کر سکتے, فیمیلز کو بھی ٹچ کر سکتے, اس پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں. اس کو میں مطلب ایک تہذیبی اس سے ذرا الگ رکھ رہا ہوں, لیکن یہ ریئل ہے. تو اس کو بھی ایک امپلسیو ٹچنگ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک آبسیشن ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت زیادہ قسم کی آبسیشنز ہیں, لیکن ایک خاص قسم کی آبسیشن ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں دین کے لیے سوچے آتی ہیں. اچھا, وہ چاہے مسلمان ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, جو بھی اس کا دین ہو, اس کو دین کے بارے میں ضرور, اگر وہ دین پہ بلیو کرتا ہے تو یہ بات ہے کہ اگر وہ دین کے بارے میں بلیو کرتا ہے تو اس کو دین کے بارے میں سوچیں آتی ہیں. تو اس کو دین کے بارے میں بہت عجیب سی سوچیں آتی ہے. وہ ان سوچوں کو روکنا چاہتا ہے. وہ ہمیں آتا ہے کہ جی شیطان میرے دماغ میں سوچیں ڈالتا ہے, میں ان سوچوں کو روکنا چاہتا ہوں, میں بہت زیادہ ہوتا ہوں, لیکن پھر بھی مجھے وہ سوچیں آتی ہیں, میں بہت زیادہ ڈسٹریس ہوتا ہوں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں سوچیں کیوں آ رہی ہے, کیونکہ یہ اچھی سوچیں نہیں ہیں, اور یہ وہ سوچیں کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا ذرا خطرناک ہے یہ سوچیں شیئر کرنا. وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں, ہماری سوچ ہمیں بتاتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ سوچ ان کی بیماری کا حصہ ہے, ہم ان کا علاج کرتے ہیں, 1 مہینے 2 مہینے بعد ان کی سوچیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس قسم کی بھی ریلیجیس سوچیں آتی ہیں, اور یہ ہر دین میں ہوتی ہیں. یہ ہم نے دیکھا, اسٹڈیز نے بھی بتایا, ہم باہر کے مریض بھی دیکھتے ہیں, ہم وہ ایسے مریض بھی دیکھتے ہیں جو کہ دوسرے دین سے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ ایسے سوچیں آتی ہیں. تو مختلف قسم کی آبسیشنز ہوتی ہیں, مختلف بل بورڈز ریڈنگ سر ہو گئی باہر روڈ پہ. اچھا, نیٹ اینڈ کلین بل بورڈز ریڈنگ کی آپ نے بات کی, اس کے ساتھ جڑی ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے میری چیزیں آرگنائزڈ ہو. اچھا, یہ بہت عجیب سا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے کمرے میں ہر چیز نیٹ اینڈ کلین, ہر چیز آرگنائزڈ ہو, اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک پڑی ہو. تھوڑی سی بھی اگر فار ایگزامپل یہ میرا موبائل اگر ناظرین کو نظر آ رہا ہے, اگر یہ ایسا پڑا ہے, اگر یہ تھوڑا ایسے بھی ہو جائے تو ان کو تنگی ہوتی ہے, وہ ایسے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. وہ بیچارے سارے دن اپنے گھر کو اس طرح نیٹ اینڈ کلین کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے جو بات کی بل بورڈز والی بات, اس پہ وہ سارا دن لگے رہتے ہیں, بل بورڈز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ بتا سکتی ہیں کیا کیا ہوتا ہے روڈ پہ سر؟ مطلب میں کسی جاننے والی میری فرینڈ تھی, تو اس کو یہ تھا کہ روڈ پہ ہر ایک بل بورڈ کو دیکھتی تھی. ایک بار نہیں دیکھتی تو 2 بار تو خواہ مخواہ دیکھتی تھی. پھر دیکھتی تھی کہ اس کے بعد دوسرا آ رہا ہے تو وہ نوٹ کرتی تھی کہ اب میں نے یہ بھی پڑھنا ہے. اب کوئی اس سے مس ہو جاتا تو بس وہ بے چین ہوتی تھی کہ اب جب تک دوسرا بل بورڈ نہ آئے تو یہ مجھے بے چینی رہے گی. یہ آپ کو بے چینی رہے گی, دیکھیں نا. اچھا, اس میں ہمارے پاس اور بھی قسم کے لوگ آتے ہیں جن کو آڈز اینڈ ایون کا OCD ہوتی ہے. یہ بھی آپ کے پاس بھی آتے ہیں, نمبر ریلیٹڈ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم صرف آڈ نمبرز کو دیکھیں گے. آڈ نمبرز مطلب کہ 33 ہو گیا, 55 ہو گیا, 99 ہو گیا, اگر یہ یا 97 ہو گیا یا 95 ہو گیا. اب یہ ہمارے کمرے میں موجود ایڈیٹرس کو بڑی ہنسی آ رہی ہوگی, لیکن ایک ایسی بیماری ان کو ہوتی ہے کہ وہ بیچارے دن میں گھنٹوں ضائع کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ایون کا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں 26 ہوگا, 32 ہوگا, 36 ہوگا, تو ایون نمبرز ہوں گے. تو مختلف, دیکھیں یہ ذہنی جنگ ہے, یہ ذہنی جنگ ہے. اچھا, ویسے بھی نائس نیٹ اینڈ آرگنائز میں تو آپ بھی مجھ پہ آنسر ہوں گے کہ سر کو بھی OCD ہے, لیکن وہ کچھ اور ہے, وہ پروفیشنل ٹریٹس ہیں. اس پہ پھر ہم کبھی بات کریں گے کہ مجھے کہ میں اپنی چیزیں آرگنائز رکھتا ہوں. میرے ایڈیٹر بھی مجھ پہ ہنس رہے ہیں کہ لیپ ٹاپ میں بھی آرگنائز رکھتا ہوں,
اور اپنے ایڈیٹرس کو بھی کہہ دو کہ دیکھو چیزیں آرگنائز رکھو, لیپ ٹاپس میں بھی ہے, مجھ پہ بھی سارے آنسر ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب میں ڈاٹا ان سے لوں تو چیزیں آرگنائز ہونی چاہیے. وہ تو خیر ایک آپ کی ہائرارکی کا ایک وہ ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا اس میں آرگنائز ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی آرگنائزیشن سے باہر نکلتی نہیں, سب آرگنائزڈ. تو یہ مختلف قسم کے وہم ہیں. سیکشول او سی ڈیز بھی ہوتی ہیں, بڑی خطرناک او سی ڈی ہوتی ہیں. میرے خیال میں بڑا نازک ایک وہ ہے, تو اس پہ ہم شاید ابھی بات نہ کریں. ابھی سر آگے جانے سے پہلے ایک انٹرسٹنگ کیس اگر آپ کو بھی ابھی یاد آ جائے کہ ہمارے ایک پیشنٹ آتے ہیں, وہ واکنگ اسٹیپس, یس, بہت دور سے آتا ہے. بالکل, اس کی بھی فیملی ہسٹری آف او سی ڈی ہے. بالکل سر, ٹھیک ہے, اس کے بہن کو بھی ہے. آگے جاتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں. ہاں, وہ آپ نے چلے ابھی بتا دیا, میں آپ کو بتاؤں. آپ ہم نے بڑی اس پہ وہ کرتے ہیں. ہمارا ایک مریض ہے جس کو ایک عجیب قسم کی وہم آتا ہے کہ وہ پہلے تھوک پھینکتا ہے, پھر وہ تھوک کو دیکھ کے وہ 2 قدم لیتا ہے, پھر وہ تھوک پھینکتا ہے, پھر وہ تھوک جدھر تک تھوک جاتی ہے ادھر تک وہ 2 قدم لیتا ہے. اور اس کے ذہن میں یہ وہم آتا ہے کہ جب میں تھوک پھینکوں گا تو جتنی دور تک میرے تھوک جائے گی اس سے زیادہ میں دور نہیں جاتا. وہ تھوک تو ہم نے اس کی ختم کر دی, لیکن وہ تھوک والی آبسیشن تو ہم نے اس کی ختم کر دی, لیکن اسٹل وہ کبھی کبھی 2 قدم یا 4 قدم لے کے, مطلب وہ کھل کے واک نہیں کر سکتا. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہم نے 500 میٹر واک کرنے تو ہم 500 میٹر 5 منٹ میں واک کرتے ہیں, تو وہ 500 میٹر 3 گھنٹے میں واک کرے گا. آپ یہ سوچیں نا, 500 آدھا کلومیٹر وہ 3 گھنٹے میں واک کرے گا, جیسے آپ اور میں 5 منٹ میں کر لیں گے. اس کی وجہ کہ وہ قدم لیتا ہے, پھر سوچتا ہے کہ میں کروں نہ کروں, اس کی وہم آتے ہے, پھر قدم لیتا ہے. اس پہ وہ شدید کرب کا مبتلا ہے, بلکہ وہ تو ایک دن ہمیں کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کرتا ہوں. اب دیکھیں نا کہ ہم نے تو انسانی جان بچانی, اس کی والدہ, اس کی بہن, تو ہم نے اس کو علاج کیا, الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا تھا. بلکہ وہ کیا ٹھیک ہو گیا تھا, وہ تو کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میں ابھی بھاگتا ہوں, یہ کرتا ہوں, ٹھیک ہو گیا تھا. لیکن جب اس کو ہم نے کہا کہ اپنا علاج جاری رکھو, چھوڑنا نہیں, تو پھر وہ جب علاج چھوڑا تو پھر تھوڑا خراب ہو گیا تھا. لیکن اب تو خیر وہ بہتر ہے. اس طرح کے کافی سارے آپ کے پاس بھی مریض آتے ہیں, آپ بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. ایک انٹرسٹنگ وسوسہ اور کالا جادو, سر کیوں او سی ڈی کو اس کے ساتھ کنفیوز کر دیا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا, وسوسہ, وہم, الہام, آبسیشن, یہ سارے ہمارے دماغ کے اندر کی سوچ ہیں. جیسے کہ مجھے ایک دم ابھی میں بیٹھے بیٹھے اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں کہ جیسے کہ فار ایگزامپل ایک دم مجھے ایک سوچ آتی ہے کہ میرا موبائل ٹیڑھا ہے. جیسے یہ میرا موبائل ٹیڑھا ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر یہ میرا موبائل سیدھا نہ ہوا تو اللہ نہ کرے کچھ برا ہو جائے گا. یہ میرے دماغ کی اپنی سوچ ہے, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں, اس کو ریزسٹ کروں, لیکن ریزسٹ نہیں کر پاتا, مجھے انگزائٹی ہوتی ہے تو مجھے سیدھا کرنا پڑتا ہے. یہ میرا کمپلشن ہے, یہ وسوسہ ہے, یہ وہم ہے, یہ آبسیشن ہے. کالا جادو آپ کے اوپر باہر سے جادو ہمارے اسلام میں ہے, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا, تو جادو تو ہے. تو جادو آپ پہ کوئی عامل, کوئی جعلی پیر, کوئی جعلی فقیر, کوئی جعلی عامل آپ پہ جادو کروائے گا, تو جادو تو باہر سے ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے کہ وسوسہ آپ میں کہ میں اندر سے آئے گا, جادو باہر سے ہوگا. تو جادو کے علامات کچھ اور ہوں گے. اگر جادو آپ کو ہوگا تو جادو میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں پہ نظر پڑنا, لوگوں کے کاروباروں پہ خراب اس کا اثر ہونا. جادو کے اپنے اثرات ہوتے ہیں, لوگوں کی خوشیوں کو کسی اور طریقے سے وہ کرنا. یہ شاید ہمارے ٹاپک سے بیونڈ ہے, اس پہ ہماری ایکسپرٹیز بھی نہیں, لیکن ہم نے دیکھے ہیں ایسے مریض جو کہ جادو سمجھ کے آتے ہیں, لیکن ان کو ہوتی ہے او سی ڈی, یا ان کو اسکیزوفرینیا ہوتا ہے, یا ان کو کنورژن ڈس آرڈر ہوتا ہے. اور اگر کنورژن ڈس آرڈر والی ویڈیو کسی نے نہیں دیکھی تو یہ ہم لنک رکھ دیں گے, وہ ضرور دیکھیں. ان کو اس کے دورے ہوتے ہیں. تو جادو الگ چیز ہے, وسوسہ بالکل ہی الگ چیز ہے. فیملی رول پہ سر بات کریں کہ کیا او سی ڈی میں فیملی, جس طرح ہم اور ڈس آرڈرز میں بات کرتے ہیں, تو فیملی رول کیا ہے او سی ڈی میں, یا کس حد تک ہے؟ فیملی کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے او سی ڈی والے مریض کے ساتھ؟ شروع میں تو وہ ہنستے ہیں, مذاق بناتے ہیں, وہ یہ تو صفائی کی وہ ہے, صفائی کا ٹھیکہ اس نے لیا ہوا ہے, یہ تو بس وہ ہے, اس کی عادتیں بڑی وہ ہیں, یہ تو بڑی صفائی پسند ہے, اوہ اس کو تو قریب بھی نہ جاؤ, یہ تو ٹچ می ناٹ ہے. یہ ٹچ می ناٹ والا لفظ ہمارے لفظ میں کہ جس کو ٹچ نہیں کرو پھر اس کو پھر بابا ہاتھ دھوتی ہے. نہیں اس سے بات نہ کرو, اس کے تو اپنے موڈز ہیں, اس کے تو اپنی باتیں ہیں. یا تو یہ ریئیکشن ہوتا ہے. لیکن جب وہ گھر میں پانی آپ کا استعمال کرے, ان کو لگے کہ گھر یا بیوی ہے اس کو او سی ڈی ہے, جب وہ اس طرح وہ نہ کرے تو اس پہ غصہ کرتے ہیں کہ کیا ہے یہ, کیا وہ ہوتے ہیں تمہارے عادتیں ٹھیک کرو, وہ ٹھیک کرو, اور اس پہ غصہ نکالتے, جذباتی پن ہوتے ہیں. لیکن کوئی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ اس کے دماغ کے اندر ایسی سوچیں ہیں
جس کو خود نہیں کنٹرول کر پا رہی گھبراہٹ کی بیماری ہے. اور یقین جانیے کہ جو لوگ اس کا جتنی جلدی علاج کروائیں, فیملی جتنی جلدی لے کے آئے ہمارے پاس, وہ جلدی ٹھیک ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا آربیٹو فرنٹل جو کارٹیکس ہے, یہ ایریا جتنی جلدی علاج کریں گے اتنی جلدی ادھر ڈیمیج کم ہوگا, اتنی جلدی وہ بہتر ہوتے ہیں. تو فیملی لے کے آتی ہے ہمارے پاس, لیکن وہی بات کہ پہلے وہ عالم کے پاس جاتے ہیں, پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں, لیکن آخر میں پھر ہمارے پاس آتے ہیں. علاج کی طرف سر آتے ہیں, کتنا رول ہے دوائی کا یا سائیکو تھیراپی کا, یا دونوں کتنی امپورٹنس رکھتے ہیں OCD میں؟ اگر OCD کو پہلے یہ کہ اس کی اچھی اسیسمنٹ کی جائے. اگر OCD مائلڈ ہے, یعنی کہ OCD کے 3 درجے میں رکھوں, آسان, میڈیم یعنی کہ تھوڑا مشکل اور زیادہ مشکل, آسان, تھوڑا مشکل اور زیادہ مشکل, تو اگر آسان ہے کسی کو OCD تو اس کی تو دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر اس کو ہم خالی بتا دیں کہ یہ تمہیں, وہ اپنے جذبات کا اظہار آپ جیسی اچھی سائیکالوجسٹ کے ساتھ کرے تو اسی ٹائم وہ ریلیکس ہو جائے گا. اور اس کو ہم بتا دیں کہ OCD کے لیے تم تھیراپی کرواؤ اور یہ تھیراپی کرتے رہو, تو جو کہ بھی ہم آگے بات کریں گے, تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, اس کو دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اس کو اگر کم مشکل یعنی کہ میڈیم نوعیت کی بیماری ہے یا زیادہ مشکل ہے, تو پھر تو اس کو علاج کی ضرورت ہے, پھر تو اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے. مطلب ماڈریٹ ٹو سیویئر ہم دوائی اسٹارٹ کر دیں گے. یس, ہمیں ماڈریٹ, کیونکہ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ دوائی نہ دیں تو وہ اس کی OCD آگے جا کے خراب ہو جاتی ہے, اور آگے اس میں سائیکوسس کے سمٹمز آ جاتے ہیں, جس پہ آگے بات کریں گے. OCD کی پہلے میں دوائی کے بارے میں بات کروں گا, پھر ہم بہت ضروری ہے کہ تھیراپی کے بارے میں بات کریں. دیکھیں OCD کی بیماری میں جیسا میں نے بتایا کہ آپ کے سیروٹونین کے جو روٹس ہیں دماغ میں, آربیٹو فرنٹل پاتھ وے میں, گائرس میں, وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے تو سیروٹونین والی دوائی دینی ہے. تو کون سی دوائی دینی ہے اس میں؟ ہم نے SSRI, ادھر سے ایک آواز آئی SSRI, ہاں, تو SSRI دینی ہے. لیکن پرانے زمانے میں ہم ٹرائسائکلک اینٹی ڈپریسنٹ بھی دیتے تھے, ایمی ٹرپٹائلین, کلومفرانل, بڑی زبردست, بہت زبردست دوائی ہے, وہ دیتے تھے. SSRIs کی بات کریں تو فلوکسیٹین, پیروکسیٹین, ایسیٹلوپرام ہائی ڈوز میں دیتے ہیں, فلوواکزامین دیتے ہیں. لیکن OCD میں یاد رکھیں یہ دوائیاں تھوڑے ڈوز میں کام نہیں کرتی, یہ ہائی ڈوز میں دینی پڑتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ خالی سیروٹونین نیورو کیمیکل کی بات نہیں, کیونکہ اس کے روٹ کی بات ہو رہی ہے. تو وہ روٹ کو بھی آپ نے نا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب سڑک بنا رہے ہو تو کنکریٹ زیادہ ڈالنا, تو دوائی کی ڈوز زیادہ دینی پڑتی ہے. لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں آپ نے اتنی زیادہ ہیوی ڈوز دوائی دے دی. تو بیماری کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے آپ نے دوائی زیادہ دینی ہوتی ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر OCD کے ساتھ OCD سیویئر ہو گئی, اس کے ساتھ سائیکوسس ہو گئی ہے, یعنی کہ غیر حقیقی شک کرنے لگ گیا ہے, اس میں ایجیٹیشن آ گئی, غصہ آ گیا, وہ توڑ پھوڑ بھی کرنے لگ گیا گھر میں, تو اس کے ساتھ ہم نے اینٹی سائیکوٹکس بھی دینی ہوتی ہے تھوڑی, تاکہ اس کی یہ جو دیوانہ پن کی بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ دوائی آپ نے کم از کم 1.5 سے 2 سال کھانی ہوتی ہے, مسلسل کھانی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج بھی ایک مریض آیا, یا جو ہم نے ایک سٹوری شیئر کی تھی, جو کہ آپ اور میں جس کو دیکھ رہے تھے, تو وہ دوائی اگر آپ نے بیچ میں بند کی تو یہ ایسا ہے کہ آپ دوائی دے رہے ہیں, وہ ہر مہینے پر مہینے اس کا لیول زیادہ ہو رہا ہے دماغ میں. اب وہ دوائی اگر آپ نے بیچ میں چھوڑ دی تو وہ لیول نیچے ہو جائے گا, وہ دوائی کا ختم ہو گیا, پھر سے ہمیں علاج شروع کرنا پڑے گا. تو اس میں ہمارا لاس نہیں, مریض اور خاندان کا اپنا لاس ہے. آپ نے دوائی دینی ہے, وہ 1.5 سے 2 سال دینی پڑے گی. اگر وہ مائلڈ یا سیویئر ہے تو اس میں آپ کو دینی پڑے گی, اور پھر جب دوائی اس نے مکمل لے لی تو پھر ہم دوائی آرام سے بند کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ دوائی آج لے رہے ہیں 2 سال ہو گئے ایک دم دوائی بند کی, نہیں, اس کو ٹیپر ڈاؤن کہتے ہیں. آرام سے ڈوز ہم کم کریں گے, اور اس کا بھی 3 مہینے ہوتا ہے. تو تقریباً 2-2.5 سال علاج ہوگا تو آپ کی جو اندر کی جگہ بہتر ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت چیز ضروری ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں دوائی کے علاوہ اور بھی ہم کافی چیزیں تھیراپیز پہ کام کر سکتے ہیں. تو سر تھیراپیز میں سنا گیا ہے کہ 2 تھیراپیز مینلی کام کرتی ہیں, CBT اور ERP. تو کتنی افیکٹو ہیں یہ دونوں OCD میں؟ تھیراپی جو آپ نے دونوں بتائی ہیں, یہ دونوں تھیراپیز کا بہت رول ہے. کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی, کوگنیٹیو کا مطلب سوچ, بیہیویئر کا مطلب ہمارا عمل, اور تھیراپی. تو کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی میں ہم ایسی سوچوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں مریض کے ساتھ سمجھ کے کہ جو کہ اس کی ان ریئلسٹک تھاٹس ہو. فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب اس کو تھاٹ آتی ہے, سوچ آتی ہے بار بار کہ میں نے یہ دروازہ بار بار چیک کرنا ہے, میں نے ہاتھ بار بار دھونا ہے, تو یہ اس کی غیر حقیقی سوچ ہے. اس کو ہم نے پہچاننا ہوتا ہے, پھر اس کو ہم نے چیلنج کرنا ہوتا ہے, اور مریض کو بتانا ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ سوچ آئے تو آپ نے کیا عمل کرنا ہے. پہلے ان کو پہچانیے, ان کو لکھیں,
پھر اس کو کیسے ہم نے چیلنج کرنا ہے, اس پہ ہم نے کیا بیہیویئر کرنا ہے. لیکن اتنا آسان عمل نہیں ہوتا. اس میں ویکلی ایک سیشن ہوتا ہے 45 منٹ کا, اور یہ آپ نے کم از کم 8 سے 10 سیشن کرنے ہوتے ہیں. تو اس CBT کا تو بہت بڑا امپیکٹ ہے. لیکن اگر آپ کو آسان وہ ہے, اگر آپ کا آسان OCD ہے, مائلڈ ہے, تو آپ کو تو یہ CBT کور ہو جائے گی. اب ERP کی بات کرتے ہیں, ایکسپوجر اینڈ رسپانس تھراپی. بالکل. اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم مریضوں کو فار ایگزامپل وہ ان کو جس چیز سے آبسیشنز آتی ہیں, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل ان کو چیکنگ ریچول آتی ہے, وہ بار بار ایک چیز کو چیک کرتے ہیں, تو ان کو بٹھا کے ان کو پہلے بتاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سینسٹائزیشن یا ڈی سینسٹائزیشن. ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو یہ آپ کو واہم ہے, آپ کو بار بار چیکنگ کرتے ہیں, بار بار جا کے لاک کھولتے ہیں, چابی کھولتے ہیں, بند کرتے ہیں. تو ان کو ہم جب یہ سمجھا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس کو ایسے چیلنج کرنا ہے, پھر ان کو ہم عمل بھی کرواتے ہیں کہ اب جائیں اس کو لاک کو کھولیں, بار بار وہ کریں. جب ان کو پھر سوچ آتی تو پھر تھراپسٹ مل کے ان کو بتاتا ہے کہ نہیں ابھی آپ نے چیلنج کریں, ابھی آپ نے یہ کرنا ہے, بیٹھیں, ڈیپ بریدنگ ساتھ میں کریں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں. تو وہ جو ایک سائیکل چل رہا ہوتا ہے نا, ٹاکسک سائیکل, اس کو توڑتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے کہ ایک انسان کو شدید بخار ہو اور میڈیکل ڈاکٹر شدید بخار جو کنٹرول نہ ہو تو اس کو اسٹیرائڈ کا انجیکشن دیتے ہیں. تو یہ جو ERP ہے یہ ایک سائیکلوجیکل اسٹیرائڈ کا انجیکشن ہے, لیکن وہ آرام سے ہم دیتے ہیں. تو یہ دونوں بہت ضروری ہے. لیکن ایک اور تھراپی بھی آپ لوگ کرتے ہیں, وہ جو آپ تھوڑا سا تھاٹ اسٹاپنگ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے, وہ بھی آپ لوگ تو کرتے تھے. جب پیشنٹ کو اکثر یہی تھاٹ دوبارہ آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں بھی مختلف ایک ربر بینڈ کی ٹیکنیک ہوتی ہے, یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹیپ دا ٹیبل. اس جب تھاٹ آ رہی ہے بار بار تو اسی وقت اس کو بولیں اسٹاپ. تو وہ جب ان کا وہ پین ہوتا ہے, ہاتھ پہ پین ہوتا ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے, یا پھر ربر بینڈ سے ان کو جو رسٹ پہ پین ہوتا ہے, تو وہ ان کو میسج دیتا ہے کہ یہ تھاٹس ہم نے کنٹرول کرنی ہے. لیکن وہی نا سوچ آ رہی ہے, جب وہ بار بار مجھے سوچ آ رہی ہے کہ یہ کام تو بھی میں نے کیا, پھر میں کیوں کروں. تو اگر وہ دماغ کہتا ہے پھر کرو, ورنہ تمہیں انگزائٹی ہوگی, گھبراہٹ ہوگی, بے چینی ہوگی, تو آپ فوراً ایک ربر بینڈ ہوتا ہے, زور سے اس کو کھینچے, آپ کو پین ہوگا تو ادھر آپ کا دماغ ڈسٹریکٹ ہوگا. ہم نے سب کام اپنے دماغ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کرنا ہے, اور یہ جو ہے مائلڈ OCD میں بہت کارآمد ہے. سر باتیں ہو گئی OCD کے بارے میں, ڈائگنوسس کے بارے میں, وجوہات کے بارے میں, اقسام کے بارے میں, ٹریٹمنٹ کے بارے میں. پیشنٹ کی ریکوری کے بارے میں سر ہمیں بتائیں کہ کتنے ٹائم میں ریکور کر سکتا ہے, یا پھر ریلیپس کے پھر کتنے چانسز ہیں ہمارے پاس. ریلیپس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, لیکن ریکوری کے تو ہمارے پاس ان گنت کہانیاں, آپ بھی گنوائیں میں بھی گنواؤں. وہ مریض جو کہ اپنی دوائی لیتے ہیں, مکمل علاج کرتے ہیں, اور وہ مکمل مطلب ان کو سمجھ آ جائے کہ دیکھو یہ بیماری ہے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں, شوگر کی اور بلڈ پریشر کی جو علاج ہے, زیادہ تر لوگ اس کی ساری زندگی دوائی کھاتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں OCD کے لیے ساری زندگی دوائی نہ کھاؤ, لیکن آپ کم از کم جو ہم ان کو بتاتے ہیں, ہر بندے کا ایک ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے, اس کے مطابق دوائی کھاؤ. پھر ہم آرام سے آپ کی دوائی ختم کریں گے تو آپ مکمل ریکور ہو جاؤ گے انشاءاللہ. آپ کو پھر آنے کی نہیں ہوگی. اور کتنے ان گنت لوگ ہیں جو کہ ٹھیک ہو کے گئے ہیں. جہاں تک ریلیپس کی بات ہے تو ریلیپس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریلیپس چند کیسز میں ہوتے ہیں. ان کیسز میں ہوتے ہیں کہ جو دوائی لے لیں اور 6 مہینے بعد چھوڑ دیں. جو لوگ دوائی 1.5 سے 2 سال کے لیے لیں, وہ سمجھے کہ بس اب ٹھیک ہو گئے ہیں اور ایک دم دوائی چھوڑ دیں. ریلیپس ان لوگوں میں بھی ہوتے ہیں جو 1.5-2 سال ہماری مکمل دوائی لیں, آرام سے دوائی چھوڑیں, اور 3-4 سال بعد ان کو ریلیپس ہو, تو گھر میں ان کے بہت کوئی خطرناک واقعہ ہو, کوئی اسٹریس ان پہ ہو, تو ریلیپس ان میں ہو جائے. ریلیپس ان لوگوں میں بھی ہوتے ہیں کہ جو مکمل 4 سال بعد ٹھیک ہو جائیں, دوائی بھی انہوں نے ہمارے طریقے سے چھوڑی ہو, کوئی اسٹریس بھی نہ ہو, پھر بھی ریلیپس ہو جاتا ہے. تو ریلیپس ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے دماغ کے اندر کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی چنگاری رہتی ہے. میں ریلیپس کے ساتھ آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ کووڈ-19 اس دنیا کی سب سے زیادہ تیزی سے ریسرچ بیماری تھی, اور اس پہ بہت جلدی ریسرچ کی گئی, بہت پیسہ لگایا گیا. لیکن ہمیں جب وہ بیماری ہوئی تو کہا گیا تھا کہ اس کا ریلیپس نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو مجھے اس کا ریلیپس ہوا, پھر ہمیں کہا گیا کہ چائنیز ویکسین لگاؤ تو آپ بہتر ہو جاؤ گے. اس کے بعد بھی مجھے تیسرا ریلیپس ہوا. لیکن جو دوسرا ریلیپس ہوا, پہلی دفعہ جب بیماری ہوئی تو بڑی خطرناک تھی, دوسری دفعہ جب ریلیپس ہوا تو کم تھا, لیکن میں 2 دن بستر پہ تھا. تیسری دفعہ جب ہوا تو شاید میں 1 دن کے لیے بستر پہ تھا. چوتھی دفعہ جب ہوا, جب میں نے بائر کی ویکسین لگائی, تو اس کے بعد بھی مجھے ریلیپس ہوا. لیکن مجھے 3 گھنٹے پتہ لگا, جب ٹیسٹ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے کووڈ, حالانکہ مجھے صرف معمولی سمٹمس تھے. تو ریلیپس سے ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ آپ کا دماغ جس طرح
ہماری ویکسین کو ہماری باڈی نے ریزیلینٹ بنا لیا تھا, تو جب بھی کووڈ آئے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا چوتھی دفعہ. تو ریلیپس میں بھی ہو گئی کہ جب آپ کو ریلیپس ہوگا OCD کا تو آپ دوسری یا تیسری دفعہ اتنے سائیکولوجیکل ریزلٹ ہو گئے کہ ڈاکٹر صاحب اس دفعہ آپ میں آئے ہوں اور مجھے دوائی دیں, تو ہم بھی ان کو دوائی اتنی شاید لمبی دیر تک نہ دیں, ان کو دیں تو ان پہ وہ اتنا برا اثر نہیں ہوگا. تو جس طرح میں نے کووڈ-19 کی ایگزامپل دی, اس طرح ان کا بھی ریلیپس اتنا برا نہیں ہوگا. ریلیپس سے ڈریے نہ, ریلیپس کا سامنا کیجیے, علاج کروائیں, کچھ عرصے تک کیجیے اور اپنی زندگی کو اسی طرح ریلیکس طریقے سے گزاریں. تھینک یو سو مچ سر, اتنی انفارمیشن OCD کے بارے میں آپ نے دی اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے آپ نے. تو اینڈ پہ سر کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ اینڈ پہ یہی میسج ہے کہ وہم آپ کے دماغ کے اندر کی جنگ ہے, اپنے وہم کو پہچانیں, وہم کو اپنے دماغ کے اندر نہ رکھیں, ان وہم یا الہام کو باہر آئیں, پہچانیں اور اپنے قریبی سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. کیسا لگا آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے OCD سے ریلیٹڈ, فیڈ بیک ہے تو کامنٹس میں بھی مینشن کر سکتے ہیں, اور ہمارے WhatsApp نمبر پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.